اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر بھی سنائیے۔ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ ڈر محسوس کر رہے ہیں۔ مہمان فرشتوں نے کہا آپ خائف نہ ہوں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم مجھے اس حال میں خوشخبری سنا رہے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا لاحق ہو چکا ہے، سو اب تم کس چیز کی خوشخبری سناتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی بشارت دے رہے ہیں، سو آپ نا امید نہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون مایوس ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس بشارت کے علاوہ اور تمہارا کیا کام ہے جس کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، سوائے لوط علیہ السلام کے گھرانے کے، بے شک ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کہ ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ ضرور عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اور پھر جب لوط علیہ السلام کے خاندان کے پاس وہ فرستادہ فرشتے آئے، لوط علیہ السلام نے کہا بے شک تم اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے رہے ہیں، اور ہم آپ کے پاس حق کا فیصلہ لے کر آئے ہوئے اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ بس آپ اپنے اہل خانہ کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جائیں اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، اور آپ میں سے کوئی مڑ کر بھی پیچھے نہ دیکھے، اور آپ کو جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جائیں۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اس فیصلے سے بذریعہ وحی آگاہ کر دیا کہ بے شک ان کے صبح کرتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی۔ اور اہل شہر اپنی بدمستی میں خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آ پہنچے۔ لوط علیہ السلام نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، پس تم مجھے ان کے بارے میں شرمسار نہ کرو اور اللہ کے غضب سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بدمست لوگ بولے اے لوط، کیا ہم نے تمہیں دنیا بھر کے لوگوں کی حمایت سے منع نہیں کیا تھا؟ لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو بجائے بدکاری کے ان سے نکاح کر لو۔ اے حبیب مکرم، آپ کی عمر مبارک کی قسم، بے شک یہ لوگ بھی قوم لوط کی طرح اپنی بدمستی میں سرگرداں پھر رہے ہیں۔ بے شک انہیں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی سخت آتش کڑک نے آ لیا، سو ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر دیا، اور ہم نے ان پر پتھر کی طرح سخت مٹی کے کنکر برسائے۔ بے شک اس واقعہ میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستی ایک آباد راستہ پر واقع ہے۔ بے شک اس واقعہ قوم لوط میں اہل ایمان کے لیے نشانی عبرت ہے، اور بے شک باشندگان ایکا یعنی گھنی جھاڑیوں کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔ پس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر موجود ہیں۔ اور بے شک وادی حجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں دی مگر وہ اس سے روگردانی کرتے رہے، اور وہ لوگ بے خوف و خطر پہاڑیوں میں گھر تراشتے تھے، تو انہیں بھی صبح کرتے ہی خوفناک کڑک نے آ پکڑا، سو جو مال وہ کمایا کرتے تھے ان سے اللہ کے عذاب کو دفع نہ کر سکا۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے عبث پیدا نہیں کیا، اور یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، سو اے اخلاق مجسم، آپ بڑے حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کرتے رہیے، بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا فرمانے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات یعنی سورہ فاتحہ اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ آپ ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جن سے ہم نے کافروں کے گروہوں کو چند روز عیش کے لیے بہرہ مند کیا ہے، اور ان کی گمراہی پر رنجیدہ خاطر بھی نہ ہو، اور اہل ایمان کے دل جوئی کے لیے اپنی شفقت اور التفات کے بازو جھکائے رکھیے، اور فرما دیجئے بے شک اب میں ہی عذاب الہی کا واضح اور صریح ڈر سنانے والا ہوں، جیسا عذاب کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں یعنی یہود و نصارہ پر اتارا تھا، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر ڈالا، یعنی موافق آیتوں کو مان لیا اور غیر موافق کو نہ مانا۔ سو آپ کے رب کی قسم، ہم ان سب سے ضرور پرستش کریں گے،
ان اعمال سے متعلق جو وہ کرتے رہے ہیں۔ بس آپ وہ باتیں اعلانیہ کہہ ڈالیں جن کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ بے شک مذاق کرنے والوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہم آپ کو کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بناتے ہیں سو وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ یکدس ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ سو آپ حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کیا کریں اور سجود کرنے والوں میں شامل رہا کریں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو آپ کے شان کے لائق مقام یقین مل جائے، یعنی انشراح کامل نصیب ہو جائے یا لمحہ وصال حق